رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، آدم علیہ السلام کی خلق سے لے کر سات کے قائم ہونے تک دجال سے بڑی کوئی خلق نہیں۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کی خلق سے لے کر سات کے قیام تک دجال سے بڑی کوئی خلق نہیں، اور فتنوں میں دجال کا فتنہ وہ اہمیت و حیثیت رکھتا ہے جو اہمیت و حیثیت جسم کے اندر ہڈی کی ہوتی ہے، تو پھر یہ کیسے مان لیا جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن میں اس فتنے کا ذکر نہیں کیا؟ ہمیں یہ کہنے، ہمیں ایسا نظریہ رکھنے سے پہلے کئی بار سوچنا اور غور و فکر کرنا چاہیے تھا، جو کہ ہم نے نہیں کیا۔ تو ناظرین، اس نشست کا موضوع اور مقصد یہی ہے کہ ہم قرآن میں دیکھیں کیا آیا جو ہم نے بات کی، جو آج تک نظریہ پایا جاتا رہا کہ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالی نے دجال کے فتنے کا ذکر نہیں کیا، کیا یہ سچ ہے، اس میں حقیقت ہے، یا پھر ہمارے سمجھنے میں فرق ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن میں دجال کے فتنے کا ذکر تو کیا لیکن ہم اسے پہچان نہ پائے، ہم اسے جان نہ پائے، کیونکہ ہم نے غور و فکر نہیں کیا۔ تو اس موضوع پر آگے بڑھنے سے پہلے ہم اس روایت کو سامنے رکھتے ہیں جس کی روشنی میں ہم آگے بڑھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نہیں ہے کوئی بھی نبی مگر تحقیق کہ یعنی یہ ہو چکا، یہ ثابت شدہ ہے کہ ڈرایا اس نے اپنی امت کو موجودہ خطرے سے، موجود خطرے سے، یعنی اس دجال سے، اور اس میں کچھ شک نہیں میں بھی تمہیں بالکل اسی طرح اس موجود خطرے سے ڈراتا ہوں۔ ناظرین، اس روایت میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان میں ایک لفظ ہے ہزارہ۔ یہ لفظ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ جب تک ہم اس لفظ کو سمجھیں گے نہیں، اس لفظ پر غور نہیں کریں گے تو ہم حقیقت کو نہیں پا سکیں گے۔ حقیقت کو جاننے کے لیے اس موضوع کی حساسیت کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اس لفظ میں غور کرنا ضروری ہے۔ اس لفظ میں غور کرنے سے پہلے ایک اور روایت ہے، ہم اس کو بھی سامنے رکھتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہم اس لفظ کی طرف آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نہیں بعث کیا اللہ نے کوئی نبی مگر اس نے ڈرایا اپنی امت کو دجال سے۔ ان دونوں روایات میں ہم دیکھ سکتے ہیں، پہلی روایت میں لفظ حاضرہ استعمال ہوا ہے اور دوسری روایت میں لفظ انذر، ناظرہ استعمال ہوا ہے۔ ناظرہ کہتے ہیں ایسا ممکنہ خطرہ جو قریب آ چکا ہے، اس سے پہلے ہی متنبہ کر دینے کو، اور حاضرہ کہتے ہیں ایسا خطرہ جو موجود ہے، جو موجود خطرہ اس سے ڈرانا، جیسا کہ ہم اس لفظ کو قرآن سے بھی سمجھ لیتے ہیں، اور اس آیت میں ہم دیکھ سکتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں، یا جیسے گہرے بادلوں کا طوفان آئے آسمان سے، اس میں ہوں اندھیرے اور زوردار گرج اور چمکتی بجلی، کر لیتے ہیں اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں اس کڑک سے، موت کے ڈر سے۔ تو عربی میں ہم دیکھ سکتے ہیں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ ہے حاضر الموت۔
تو اس آیت میں پیچھے ہم دیکھ سکتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو مثال بیان کر رہے ہیں اس میں کیا ہے کہ اچانک جب انتہائی گہرے کالے بادل آ جاتے ہیں اور طوفان آ جاتا ہے، پھر ان میں زوردار جب گرج پیدا ہوتی ہے اور بجلی چمکتی ہے، تو اس وقت بالکل یہی احساس ہوتا ہے کہ ابھی موت آئی۔ تو وہ جو ڈر ہوتا ہے، کیا وہ ڈر مستقبل کا ہوتا ہے؟ مستقبل کے لیے اگر کہا جائے گا تو اس کے لیے لفظ خوف استعمال ہوگا، نہ کہ حذر۔ خوف کہتے ہیں جو مستقبل میں پیش آنے والا خطرہ ہو، اس سے لاحق ڈر کو۔ تو حاضرہ کہتے ہیں جو موجودہ خطرہ ہو، جو خطرہ سر پر موجود ہو، جو خطرہ سامنے ہو، جو خطرہ آنکھوں کے سامنے ہو، اس سے ڈرانا، اس سے ڈرنا حاضرہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو کوئی بھی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی امت کو دجال سے نہ ڈرایا ہو۔ جب لفظ حاضر آ گیا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر نبی کی موجودگی میں یہ فتنہ موجود تھا۔ ہر نبی کی موجودگی میں دجال کا فتنہ موجود تھا، جس سے ہر نبی نے اپنی امت کو، اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا۔ اور اگر ہم پچھلی نشست میں جو بات ہمارے سامنے آئی تھی اس کو سامنے رکھیں تو یہ بات بالکل صادق بھی آتی ہے، سچ بھی ثابت ہوتی ہے کہ ہر دور میں جتنے بھی فتنے ہوتے ہیں، ان فتنوں میں جو سب سے بڑا فتنہ ہے، جو سب سے بڑا فتنہ ہوتا ہے، وہ فتنہ دجال کا فتنہ کہلائے گا۔ لیکن وہ اس وقت کے لیے ہو۔ ان تمام بڑے بڑے فتنوں کو اگر سامنے رکھیں تو ان میں سب سے بڑا فتنہ جو سامنے آئے گا وہ کون سا ہوگا؟ وہ بھی دجال کا فتنہ۔ تو جس دجال کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کر رہے ہیں، اگر ہم نے اس کو سمجھنا ہے تو ہم آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر سات کے قیام تک تمام کے تمام بڑے بڑے فتنوں کو سامنے رکھیں، ہیں تو وہ سب کے سب دجال کے فتنے، لیکن ان میں وہ جو اعظم فتنہ ہے، جو سب سے بڑا دجال کا فتنہ ہے، وہ ہمارے سامنے کھل کر آ جائے گا۔ تو ناظرین، اب ہم نے قرآن سے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جتنے بھی نبی بھیجے انہوں نے کیا دعوت دی اور کس شے سے اپنی قوم کو، اپنی امت کو ڈرایا۔ اور پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے ڈرایا۔ جب ان سب نبیوں کے ڈرانے میں جو کامن، جو مشترک شے ہے وہ سامنے آ گئی تو اس کا مطلب ہے وہی دجال کا فتنہ ہے۔